یمن کا قاضی بنا کے میرے محبوب نے ان کو بھیجا، تو جب رخصت کرنے کے لیے آئے تو جو وصیتیں ان کو کی ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، میرے آقا فرمانے لگے کہ اے معاذ یہ دیکھنا کہ کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، اور اگلی بات کی فرمایا ظلم نہ کر بیٹھنا اور کسی ظالم کی مدد بھی نہ کر بیٹھنا، یہ گناہ تم سے سرزد نہ ہو کہ تم کسی پہ ظلم کرو یا تم کسی ظالم کی مدد کرو یا کسی ظالم کے تم گواہ بنو یا اس کی تم مدد کرو، فرمایا ایسا ظلم نہ کر بیٹھنا۔ یہ ظلم ایسے ہیں کہ جو سزا اور جو انجام ظالم کا ہے، خالق کائنات جل جلالہ وہی انجام ظالم کی مدد کرنے والے کا بھی فرمائے گا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات غاشا لرعیتہ، فرمایا جس کو رب ذوالجلال نے اقتدار دیا، حکومت ملی، وہ حاکم بنا، فرمایا کہ وہ پھر اس حالت میں مر گیا، موت آ گئی، اور حال یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، ان کے بارے میں وہ کھوٹ رکھتا تھا۔ اب غاشن لرعیتہ کا معنی بھی وسیع ہے کہ وہ عدل کرنے والا نہیں تھا، اپنی رعایا کے ساتھ اپنی رعایا پہ ظلم کرتا تھا، اس حالت میں ہی اس حکمران کو موت آ گئی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں لم یرح رائحۃ الجنہ، فرمایا کہ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایسا حاکم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حالانکہ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت تک بھی سونگھی جا سکتی ہے، کہ بندہ 40 سال کی مسافت دور ہو پھر بھی جنت کی خوشبو وہاں سے بھی سونگھی جائے گی۔ لیکن یہ حاکم کہ جس نے ظلم کیا ہے، فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور اگر حاکم عادل ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے عرش کے سائے میں اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، میدان معاشر میں اسے گرمی نہیں لگنے دے گا، میدان معاشر میں اپنے عرش کے سائے میں بٹھائے گا۔ اور اگر ظلم کیا ہے تو رب ذوالجلال جنت سے اتنا دور رکھے گا کہ اس تک جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچ سکے گی۔